والحسینی کی ہے 461 میں، اور ایک روایت میں کہ 460 ہجری میں گیلان کے علاقے میں آپ کا وسود موجود تشریف لایا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آپ جس خاندان میں آئے وہ کوئی معمولی خاندان نہیں تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی اللہ کے ولی، آپ کی والدہ بھی اللہ کی ولیہ، آپ کے دادا بھی اللہ کے ولی، آپ کے نانا بھی اللہ کے ولی، آپ کی پھپھو بھی اللہ کی ولیہ، یہاں تک ہے کہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ چند پشتوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حسنی ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے۔ مگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو مروجہ معاشرے میں مشیخیت ہے یا گدیاں ہیں یا روحانی سلسلے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ پیر صاحب یا بڑے بزرگ تو خود بہت بڑے صاحب معرفت ہوتے ہیں، اور بہت بڑے صاحب علم و فکر ہوتے ہیں، اور بہت بڑے علم اور اخلاص والے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے اگلے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا علم اور روحانیت سے صرف اتنا تعلق ہوتا ہے کہ میرے بابا پیر ہیں، میرے بڑے پیر ہیں، بس اتنا۔ اس سے آگے نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ روحانیت میں، نہ معرفت میں، نہ طریقت میں، نہ ریاضت میں، نہ زہد و تقوی میں ان کا نہ علم ہوتا ہے نہ ان کی محنت ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ ولی ابن ولی ہیں، ماں بھی ولیہ، باپ بھی ولی، نانا بھی ولی، دادا بھی ولی، اور سید ہیں، حضور کی آل میں سے ہیں، مولا کائنات کی اولاد میں سے ہیں۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو بنیادی علوم دینیہ اپنی فیملی اور خاندان سے سیکھنے کے بعد پھر آپ اعلیٰ علوم اور فنون سیکھنے کے لیے اس وقت پورے عالم اسلام میں بغداد، یہ عروس البلاد اسے کہا جاتا تھا، علم اور معرفت اور روحانیت کا مرکز اسے کہا جاتا تھا، تہذیب و تمدن کا مرکز تھا مسلم معاشرے کی تہذیب و تمدن کا۔ آپ دور دراز کا یہ فارس، گیلان، یہ ایران کا علاقہ، یہاں سے چل کر آپ بغداد پہنچے۔ 20 سال سے زیادہ آپ نے باقاعدہ طور پر اس دور کے تمام علوم اور فنون آپ نے حاصل کیے۔ بڑے بڑے مشائخ اور علماء اور ماہرین علم و فن کے سامنے زانوِ تلمذ آپ نے طے فرمائے، ان کی شاگردی اختیار کی، اور دن رات لگا کر آپ نے علم حاصل کیا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ میں آج کی اس گفتگو میں آپ کا علمی مقام اور علم کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس طرف ہی آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ ہمارے ہاں آج یہ عجیب و غریب قسم کی تفریق ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں یعنی جو پیران عظام ہیں، جو مسند نشین ہیں، ان کا علم کے ساتھ بنیادی طور پہ بھی جو ایک نالج ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں ہے، علم کے ساتھ ان کا ناطہ ہی نہیں ہے۔ نذرانے ساری دنیا کے دیتے جائیں، سبحان اللہ، دست بوسی کرتے جائیں، سبحان اللہ، ان کی خدمت کرتے جائیں، سبحان اللہ۔ جب کبھی کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لیں، یہ علماء سے پوچھیں، یہ مولویوں سے پوچھیں، تو پھر پیر کون ہوا؟ پیر وہی ہوتا ہے جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے، جو معرفت رکھتا ہے قرآن و سنت کی۔ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ صرف جبہ پہن لیں اور امامہ رکھ لیں اور 10 رنگ کی انگوٹھیاں 10 انگلیوں پر پہن لیں اور 10 رنگ کے کپڑے پہن لیں اور بڑی ساری جناب ہاتھ میں تسبیح لے لیں۔ یہ تو کوئی معیار نہیں ہے ولایت کا۔ قرآن مجید نے جو ولایت کا معیار دیا ہے، جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ اگلے حصے میں 2 بنیادیں بتائی ہیں ولایت کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہیں اور تقوی کے مقام پر فائز ہیں۔ تو جس کے پاس نہ تقوی ہے نہ علم ہے قرآن و سنت کا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کس چیز کو بنیاد بنایا؟ اللہ اکبر۔ آپ سے اگر پوچھیں تو آپ کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ نے آپ کو حالانکہ اپنے نہیں
غیر بھی مانتے تھے کہ آپ کو اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ کرامات سے نوازا تھا. آپ کی شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کرامات ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں, حد تواتر کہ گنی نہیں جا سکتی, اتنی زیادہ آپ کی کرامات ہیں. مگر آپ کی ولایت جو ہے وہ کرامات بیسڈ نہیں ہے, بلکہ علم, نالج اور ایجوکیشن بیسڈ ہے. اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ میں مجاہدے کرتا گیا, ریاض سے کرتا گیا اور میں کرامتیں دکھاتا گیا تو میں اللہ کا ولی بن گیا. نہیں, کیا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے قطبیت اور عطا فرما دی. وہ یہ قطبیت مقام ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے. تو علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی معرفت عطا فرمائی. اور حقیقت بات یہ ہے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فلسفہ ہے, آپ کی یہ فکر ہے. آپ کے نزدیک علم زندگی ہے, علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے. آج حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری خانقاہیں اور ہمارے تصوف کے وہ نمائندے علم کا نہ وہ پرچار کر رہے ہیں اور نہ ہی علمی میدان میں وہ محنت کر رہے ہیں جو کہ ایک صوفی کو کرنی چاہیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم ہی زندگی ہے, جہالت موت ہے. اور آپ ساری زندگی, آج آپ دیکھیں بڑے سے بڑا پروفیسر, بڑے سے بڑا ٹیچر, وہ دن میں کتنے سبجیکٹ پڑھاتا ہوگا یا پیریڈ پڑھاتا ہوگا؟ کوئی بہت پڑھائے تو 5, بہت ہمت کرے تو 7. ہاں جی, صبح شام کے اکیڈمی والے بھی ملا لیں تو میرا نہیں خیال, اگر پڑھا بھی لے, پیریڈ پڑھا لے گا, سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, پیریڈ تو ممکن ہے کہ کوئی 10 بھی پڑھا لے اور صبح سے لے کر شام تک زیادہ دونوں ٹائم پڑھا کر, 3 ٹائم پڑھا کر وہ 18 پیریڈ بھی پڑھا سکتا ہے. مگر یہ ہے کہ سبجیکٹ, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے اندر 13 سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے. 13. صبح فجر کے بعد آپ آغاز کرتے, سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی تفسیر کا بیان کرتے, یعنی درس دیتے. اور پتہ ہے شاگرد کتنے ہوتے مدارس میں بھی, اور اگر آپ سکول چلاتے ہوں یا مدرسہ چلاتے ہوں تو جو نرسری کلاسز ہوتی ہیں, پری سکولنگ ہے یا ابتدائی پرائمری کلاسز, ان کے اندر طلباء و طالبات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جو منتہی کلاسز ہوتی ہیں, آپ دیکھیں نا یونیورسٹیاں, یہاں سکول کتنے ہیں تو یونیورسٹیاں تو گنتی کی ہیں نا پورے شہر کے اندر, اور یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں, اساتذہ ہیں, ان کی تعداد بھی بڑی تھوڑی ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں مدرسے میں جب ہم داخل ہوئے تھے تو میرا 100 کے قریب بچے تھے. جب ہم نے دورہ حدیث شریف کیا تھا 18 کے قریب تھے. تو یعنی آخر میں تو بیری کو وہ بور تو بہت زیادہ لگتا ہے نا, تو اس میں بیر تو تھوڑے ہی پکتے ہیں نا. اگر جتنے وہ پکے تو پورے گلیوں محلوں میں پھل رکھنے کی جگہ ہی نہ بچ جائے گھروں کے اندر. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال آپ کا جو مدرسہ آپ کے شیخ نے آپ کو دیا تھا, یہ بابو شیخ محلہ تھا, اور وہاں پر آپ کے شیخ جو تھے حضرت ابو سعید مخزومی, انہوں نے آپ کو مدرسہ آپ کے سپرد کیا تھا, جو اس بعد میں جامعہ قادریہ کے نام ہے, جامعہ یونیورسٹی, جس کے اندر ہر سال فارغ التحصیل طلبہ کی تعداد 4000 سے زیادہ ہوتی تھی. آپ یوں کہہ لیں موجودہ دور میں, اگر آپ وظاہر اس وقت تو درس نظامی اس کا نام نہیں دیا گیا تھا نا, یہ تو بر صغیر میں اس کا آغاز ہوا. ملا نظام الدین نے جب اس نصاب کو ترتیب دیا تو پھر اس نصاب جو مروجہ نصاب ہے مدارس کا, اس کو درس نظامی کہا گیا ملا نظام الدین کی وجہ سے. مگر اس سے پہلے تو علوم و فنون تھے, یعنی صرف تھی, نحو تھی, بلاغت تھی, ادب تھا, لٹریچر تھا, عربی لٹریچر تھا, یہ سارے علوم و فنون تو تھے. تو آپ جب پڑھاتے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہر سال فارغ ہونے والے طلبہ کی تعداد 4000 سے زیادہ. تو جو مبتدی طلبہ ہیں, ابتدائی پری سکولنگ جسے ہم کہتے ہیں یا پرائمری لیول, اس کے اندر کتنی تعداد ہوگی طلبہ کی. صبح سے شروع کرتے, سارا دن صرف زور کے وقت 10 یا 15 منٹ آپ لیٹتے تھے, وہ بھی سنت پوری کرنے کے لیے کیلولہ والی. سارا دن پڑھنے پڑھانے میں آپ کا گزرتا تھا. ہاں جی, آج کے دور میں ہمارے اکثر جو خانقاہیں ہیں یا پیر خانے ہیں, ان کا تعلق اس کے ساتھ بالکل نہیں رہا. جبکہ حقیقت بات یہ ہے
کہ اصل راستہ یہی ہے جو علم کا راستہ ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پڑھا. اچھا پھر کتنا پڑھایا آپ نے؟ کوئی سال 2 سال نہیں. اللہ اکبر، پورے 33 سال آپ نے باقاعدہ طور پر مسند تدریس پر بیٹھ کر ٹیچنگ کی ہے. آپ ٹیچر رہے، ایز اے پروفیسر، ایز اے معلم آپ نے پڑھایا 33 سال. اور پڑھانا، پھر اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا بھی ساتھ کام کیا. پہلے صرف خواص طلبہ کو پڑھاتے تھے، یعنی جو علوم دینیہ پڑھنے والے لوگ آتے. پھر حضور غوث اعظم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں آپ کو زیارت ہوئی تو جناب نبی پاک نے فرمایا کہ آپ بیان بھی کیا کرو، واعظ و ارشاد بھی فرمایا کرو، دعوت و دین کا بھی کام کیا کرو، عوام الناس کو بھی درس دو. پھر آپ نے ہفتے میں 3 دن آپ نے باقاعدہ طور پر عوامی اجتماع یعنی درس کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے اس کا آغاز کیا. اتوار کی صبح، منگل کی شام اور جمعے والے دن جمعے کے وقت. جمعہ آپ پہلے پڑھایا کرتے تھے، بیان بعد میں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جس کا دل کرے بیٹھے، جس کا دل کرے چلا جائے، مگر جانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جتنی بہت ساری دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی جماعتیں موجود ہیں، اور کسی کو 35 سال ہو گئے، کسی کو اگر آپ دیکھیں تو 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. اور اگر وہ اپنے سال کے بعد 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ بندہ جمع کر لے تو ان کے ورکر اور کارکن، ان کے قائدین اور رہنما، اور وہ اس بات پر مان کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے سال کے بعد لاکھوں لوگوں کو کسی تبلیغی اور دینی اجتماع میں جمع کرنا. یہ اچھی بات ہے، مگر سٹرگل کتنی ہے؟ 100 سال سے زیادہ پوری جماعتیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کی باقاعدہ تبلیغ فرمائی، اور اس میں پہلے 2 سال یا 3 سال کے بعد جو آپ کا مجمع تھا، یہ 3 ہفتے میں 3 درس دینے کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغداد میں اتنا بڑا کوئی گراؤنڈ اور اتنی بڑی جگہ نہیں تھی یہاں پر لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع ہو سکے. پھر آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، منگل، اتوار اور جمعہ، اور ایک اجتماع کے اندر 70 ہزار اور بعض روایات کے مطابق لاکھ سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، لاکھ سے زیادہ. اچھا اگر ہفتے میں 3 اجتماع ہوں، ایوریج اگر آپ 50,000 بھی لگائیں تو مہینے میں کتنے بنے؟ 12 اجتماع. 12 اجتماع تو 12 کو آپ 50 کو 12 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے؟ 6 لاکھ. گویا ہر ماہ 6 لاکھ کے اجتماع کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. آج ایسے تو نہیں ہے کہ 561 میں آپ کا وصال ہوا اور آج جو ہے وہ 1440 ہے یا 889 سال غالباً بنے، تو آج 900 سال ہونے کو ہے، تو آج بھی نام آپ کا ایسے ہی باقی نہیں ہے. صرف اگر کشف و کرامت اور دم جلندری کرتے رہتے تو آج کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، یا پیسہ جمع کرتے رہتے اور ہدیہ نذرانے بٹورتے رہتے، صرف دست بوسی پر ہی کام چلتا تو آج کوئی نام نہ لیتا. قرآن و سنت اور دین کا کام کیا، آج 1900 سال ہونے کو ہے. اللہ پاک نے آج بھی، کون سا دنیا کا ملک ہے اور کون سا دنیا کا علاقہ ہے جہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے علمی مقام کا اعتراف نہیں کیا جاتا، جہاں آپ کا ذکر نہیں کیا جاتا، آپ کے چرچے نہیں ہو رہے؟ تو ہم بھی آپ کا نام ایسے نہیں لیتے. اچھا کہ شاید کو آپ کوئی صرف پیر تھے، اپنے دور کے کتنے بڑے عالم تھے، سبحان اللہ. کہ اس دور کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ابن قدامہ ان کا نام تھا، بہت بڑے امام ہیں. وہ کہتے ہیں میں 20 سال مختلف ائمہ اور علماء اور اس دور کے جو فنون کے ماہر لوگ تھے ان سے پڑھتا رہا. جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال والا سال تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ 90 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک تھی. تو اس وقت یعنی بڑھاپا تھا. اس وقت میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا. کتنے دن پڑھا؟ صرف 49 دن، صرف 49 دن. کہتے اتنا علم میں نے پچھلے 20-25 سال میں نہیں سیکھا جتنا علم میں نے آپ کے پاس 49 دنوں میں سیکھ لیا تھا، حالانکہ یہ آپ کے بڑھاپے کا دور تھا. اچھا پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو معرفت عطا فرما رکھی تھی اور حجابات اٹھا رکھے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، وہ کہ مومن کے نور فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتا ہے. کیا مطلب؟
آپ کے خطابات چھپے ہوئے ہیں فتوح الغیب کے حوالے سے، اور اس طرح اور کافی ساری کتابیں آپ کی موجود ہیں جن میں آپ کے وہ درس اسی طرح وہ لکھا ہوتا ہے کہ منگل کو اتنے بجے آپ نے درس دیا، اتوار کو اتنے بجے یہ درس دیا، وہ سارے آپ کے دروس چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس میں آپ پڑھ کے دیکھیں، ہر 2-4 لائنوں کے بعد آپ کو نئی بات، پھر اور ٹاپک، پھر اور ٹاپک۔ وجہ کیا کہ آپ کے مجمع میں جتنے سامعین ہوتے، ایک تو آپ کی آواز کی یہ تاثیر تھی، اللہ پاک نے اس کو یہ کراماتی اور کرشماتی مقام دے رکھا تھا کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، آپ آرام سے بات کرتے، ظاہر ہے اس وقت لاؤڈ سپیکر کا تو دور نہیں تھا، جس طرح پہلا بندہ آواز سنتا ایسے ہی آخری بندہ آپ کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ پھر اس میں آپ جو میں نے عرض کیا کہ لوگ مختلف ہوتے ہیں نا، کئی طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے سوالات، اشکالات ذہن میں آتے، تو آپ بھانپ لیا کرتے اور اس ہر بندے کے اشکال کا جواب دے دیا کرتے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، وہ بہت بڑے اس دور کے عالم تھے، اور علم نحو ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں علم نحو، اس کے وہ بڑے ماہر تھے، آج بھی درس نامی میں پڑھایا جاتا ہے علم نحو اور صرف، تو اس کے بہت ماہر تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک اور پڑھانے والے جو ان کے ساتھی تھے، حضور غوث پاک کے مرید تھے اور شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ چلیں ہمارے حضرت کی بھی بات سنیں کبھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے جیسا کوئی امام نحو تو ہے نہیں ہے، تو مجھے کیا وہ بتائیں گے، صوفی درویش بندے ہیں، ان کا کام پیری مریدی کرنا ہے، تو ان کے ذہن میں تھا کہ مجھے وہاں کیا ملے گا۔ خیر ایک دن وہ لے آئے، وہ کہتے ہیں مجمع میں ایک سائیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ بیان فرما رہے تھے معرفت کی باتیں، اللہ کی محبت کی باتیں، فکر آخرت اور اس طریقے سے اصلاح والی باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ یہی صوفیوں والی باتیں بیان کرتے جاتے ہیں، میں تو عالم ہوں، مجھے تو علم نحو آتا ہے۔ اور قدرتی بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے علوم و فنون پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی صرف ان کے پاس معرفت نہ ہو، انگلش میں بڑا ماہر ہے، میتھ میں بڑا ماہر ہے، بایو میں بڑا ماہر ہے، نحو میں، صرف میں، تو ان میں ایک خاص قسم کا تکبر آ جاتا ہے۔ یہ تکبر سے بندے کو صرف اللہ کا عرفان بچاتا ہے، اللہ کا کرم بچاتا ہے، تو اس کے اندر بھی تکبر تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے علم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اچانک فرمایا کہ میرے پاس تم سیبوے بننے نہیں آئے، علم نحو کے بڑے جو امام ہیں وہ سیبوے ہیں، فرمایا میرے پاس تم سیبوے بننے نہیں آئے، میں تمہیں کیا نحو بتاؤں، میں تو تمہیں اللہ کے عرفان کی باتیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دل میں توبہ کی کہ اللہ نے ان پر یہ منکشف فرما دیا ہے کہ میں یہ بات سوچ رہا ہوں۔ اس دور کے ایک بہت بڑے امام حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت بڑے، ان کی کتاب آج بھی تقریباً ہر عالم کی لائبریری میں الوفا کے نام پر سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ تو وہ ان کو بھی اسی طرح آپ کے ایک مرید نے کہا چلیں، وہ بہت بڑے مفسر تھے، تو خیر پہلے نہیں آئے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ آ گئے اور آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھے۔ حضور غوث پاک کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک قاری صاحب وہ تلاوت فرماتے اور بس آپ اس کے بعد واضح ارشاد فرمانا شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، پہلے آدھی رات نعتیں چلتی ہیں، پھر ایکیں چلتی ہیں، پھر طرزیں چلتی ہیں، پھر طرزوں والے مولوی چلتے ہیں، ہاں جی، پھر اس طریقے سے یہ ساری چیزیں۔ آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا، آپ کی کوئی مجلس جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، مگر کام کتنے صدیوں کا کر گئے، صدیوں کا کام کر گئے، فروٹفل، معنی اور جامع بات ہوتی تھی اس میں۔ تو قاری صاحب نے تلاوت کی، آپ نے درس دینا شروع کیا، اس کی تفسیر بیان شروع کی، تو ایک تفسیر بیان کی، پھر ایک بیان کی، پھر ایک بیان کی، تو وہ جو ساتھی ابن جوزی کو لے کر آئے تھے نا، تو وہ ایسا سے ان کو پوچھتے یہ جو آپ نے تفسیر بیان کی ہے یہ آپ کو آتی ہے؟ جی ہاں یہ مجھے آتی ہے۔ پھر میں اور وہ بیان کرتے، میں پوچھتا یہ آپ کو تفسیر آتی ہے؟ جی یہ بھی آتی۔ 11 تفاسیر تک میں پوچھتا گیا، وہ کہتے ہیں ہاں مجھے آتی ہے۔ جب 12ویں تفسیر آپ نے بیان فرمائی تو میں نے پوچھا یہ آتی؟ کہا نہیں یہ نہیں آتی۔ پھر آپ بیان کرتے گئے حتیٰ کہ قرآن مجید کی اس آیت کی 40 تفاسیر آپ نے بیان کی۔ ابن جوزی کہتے ہیں میں ورطہ حیرت میں گم ہو گیا، اتنا بڑا عالم، اور پھر کہا کہ 40 تفاسیر بیان کرنے کے بعد کہا اے سامعین آؤ، اب تک میں نے تمہیں کال بیان کیا ہے۔ کال کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں نے سنا، یہ جو سند ہوتی ہے، کال بیان کیا ہے،
आओ अब मैं तुम्हें हाल बयान करता हूं। यानी इल्म तकवीनी जो अल्लाह ने मुझे अता किए, अब मैं जब ये कहा तो इब्न जौजी ने कपड़े अपने फाड़ लिए और गुम हो गए और बिल्कुल मदहोश होके गिर पड़े। इतना बड़ा आलिम। आज हमने यही समझ रखा है कि शायद गौसे पाक सिर्फ लंगर ही हर वक्त पकवाते रहते थे और खाते रहते थे। नहीं, पढ़ना पढ़ाना आपका काम था। लंगर हाँ ये है कि चूंकि आप अल्लाह के वली थे, सूफिया का ये काम होता है, खानकाई निज़ाम का ये हिस्सा है, वो किसी को भूखा नहीं देख सकते। हाँ जी, वो इल्म भी देते हैं, मादी रूहानी ज़रूरतों को भी पूरा फरमाते हैं और मादी ज़रूरतों को भी पूरा फरमाते हैं। आप कितने बड़े आलिम थे कि बगदाद में, मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया, मैं जानबूझ, हालांकि आपकी करामत हद तवातुर, मगर हम करामतें ही बयान करते रहते हैं। भाई ये बात याद रखें, नबियों के जो मोजज़े होते हैं वो मोमिनीन के लिए नहीं होते, वो काफिरीन और मुनाफिकीन के लिए होते हैं। वलियों की जो करामात होती हैं ये मानने वालों के लिए नहीं होती, ये ना मानने वालों के लिए। हम तो मानने वालों में से हैं। मानने वालों के लिए क्या होता है? बुजुर्गान दीन का उसवा होता है, उनकी सीरत होती है, उनका अखलाक होता है, उनका इल्म होता है, उनका तकवा होता है, जिस नक्शे कदम पे हमने चलना होता है। तो इसलिए हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले लोगों, आप बुढ़ापे में भी सुबह से लेकर शाम तक या पढ़ते थे या पढ़ाते थे। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी कादरी निस्बत रखते हैं, आप भी अगर औलिया के साथ मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम की मोहब्बत का दम भरते हैं, तो अपना मामूल बनाए कि दिन में कुछ ना कुछ वक्त तो मैं भी मुताला करूंगा, कोई ना कोई किताब तो पढ़ूंगा, कुरान मजीद, कोई हदीस, कोई तफसीर। ये पढ़ने पढ़ाने की तरफ आइए। ये इतना बड़ा काम है, ये इतना बड़ा काम है कि गौसे आजम फरमाते हैं कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, अल्लाह ने मुझे कुतबियत के मकाम पर कायम और फायज फरमा दिया। तो हजरत उस दौर में ये एक वाकया बयान हुआ कि अब जितने बड़े अलगरज वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। यानी कोई आपका, मैंने पढ़ा, आपका मामूल था सैकड़ों ये तो पढ़ाना ना, इसके अलावा आपके पास रोजाना की बुनियाद पर दूर दराज से दर्जनों फतवा जाता थे, लोग इस्तिफ्ता पूछते। आपका मामूल ये था कि आपकी टेबल पर या आपकी मसनद पर जो भी इस्तिफ्ता आ जाता, आज का फतवा कल पर नहीं, आज का फतवा आज जवाब देकर उसको वापस रवाना फरमाया कर। तो ये हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला जो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े मुत्तकी और बारगाही इलाही के मुकर्रब आदमी थे। मखलूक खुदा की खिदमत की, इरफान का काम किया, मार्फत इलाही लोगों तक पहुँचाई। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मकामात आज भी दुनिया को दिखा